بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی۔ پچھلے جمعہ میں غزوہ احزاب کے متعلق بیان کیا تھا، لیکن بات جو ہے مکمل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جو ہے آئندہ جمعہ جو ہے اس کی تکمیل ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعہ ہم نے یہ نہیں بیان کیا تھا یہ غزوہ کس سن میں ہوا ہے، کون سی ہجری میں ہوا ہے، کون سے مہینے میں۔ یہ غزوہ ہوا ہے شوال کا مہینہ، یعنی رمضان کے بعد جو عربی مہینہ آتا ہے شوال کا، سن 4 ہجری میں۔ اس میں علماء کرام کا جو ہے اختلاف ہے، سب کی الگ الگ دلیلیں ہیں۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شوال سن 4 ہجری میں ہوا۔ ہجری کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ جو ہے ہمارے بھائی ہجری جو ہے نہ جانتے۔ ہجری اس وقت سے شروع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس وقت سے ہجری جو ہے کیا ہے شروع ہے۔ تو حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ جو ہے غزوہ احزاب، جس کا دوسرا معنی میں غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو شوال کا مہینہ سن 4 ہجری میں، اور اس کی تائید یعنی اس بات کی صحیح جو ہے حضرت امام بخاری بھی فرماتے ہیں کہ امام حضرت موسیٰ بن عقبہ کی بات صحیح ہے، شوال سن 4 ہجری میں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیل میں دیتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شرکت کے لیے شریک ہونا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا تھا کہ تم ابھی جو ہے بچے ہو، تم بالغ نہیں، واپس ہو گئے تھے۔ جب غزوہ احزاب میں جو ہے یہ شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہم 14 سال کے اور 15 سال کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں کیا۔ حضرت حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے علماء جس پر سب کا اتفاق ہے وہ فرماتے ہیں شوال کا مہینہ سن 5 ہجری۔ ان کی بھی الگ الگ دلیل ہے۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
اس وقت 14 سال کے نہ ہوئے رہے بلکہ 14واں سال کا آغاز ہوا، یعنی 14واں سال کا سال ہوا ہوگا۔ تو غزوہ احد جو ہے سن 3 ہجری میں ہوا، اس کے 2 سال کے بعد جو ہے یہ غزوہ احزاب پیش ہے، 2 سال کا وقت۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے ایمان نہیں لائے، مکہ جب فتح ہوا تھا اس وقت جو ہے یہ مسلمان ہوئے تھے، اسلام لائے تھے۔ تو غزوہ احد کے بعد جو ہے کا نام ہے، انہوں نے صحابہ سے کہا کہ ہم آئندہ سال جو ہے بدر کے مقام پر تمہارا مقابلہ کریں گے، یعنی 1 سال کے بعد آئندہ۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا اور آئندہ سال جو ہے ہم بدر کے مقام پر تمہارا جو ہے کیا ہے مقابلہ ہوگا۔ جب آئندہ سال جب ہوا تو ابو سفیان نے کہا کہ اس وقت جو ہے آئندہ سال کے بعد اس وقت جنگ کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے، قحط سالی کی وجہ سے سوکھا پڑا ہوا، اس وجہ سے جو ہے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں جنگ نہیں کریں گے۔ تو جنگ نہیں ہوا، یہ جو ہے واپس ہو گئی۔ پھر دوسرے سال یعنی 2 سال کے بعد جو ہے یعنی غزوہ احد 2 سال کے بعد جو ہے سن 5 ہجری میں ہوا۔ تو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قبائل میں جو ہے ووٹ ڈال دیا تھا۔ اس میں کافروں کے کتنے قبائل تھے؟ کفار قریش تھے، قبیلہ غطفان تھے، قبیلہ بنو نذیر تھے، قبیلہ بنو وائل تھے، قبیلہ کنانہ تھے، قبیلہ خزارہ تھے، قبیلہ غطفان تھے۔ یہ سارے قبائل جو ہے متحد ہو کر حملہ کیے تھے۔ بہرحال پھر اس کے بعد میں جو ہے 6 روز میں یہ خندق جو ہے تیار ہوئی اور 20 روز تک کافروں نے محاصرہ کیا۔ ایک صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو یہ اشعار بھی آپ پڑھتے تھے، بسم اللہ وبہ بدینا ولو عبدنا غیرہ شقینا حبذا دینا حبذا ربا حبذا ربا حبذا دینا، کہ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ ہماری بدبختی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا رب ہے اور اس کا دین کیسا ہی اچھا دین۔ صحابہ کرام جو ہے خندق کھود رہے تھے اور یہ اشعار پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے اور جب تک ہمارے جسم میں جان باقی رہے گی اس وقت تک ہم کافروں سے لڑتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر یہ اشعار پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، فاعفو الانصار والمہاجرہ، فاعفو والانصار والمہاجرہ۔ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر زندگی، دنیا کی کوئی زندگی، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار بھی پڑھتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، اے اللہ آخرت میں خیر اور بھلائی ہے اور اے اللہ انصار اور مہاجرین میں برکت عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار بھی پڑھتے تھے، واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، خدا کی قسم اگر اللہ تعالی ہم کو ہدایت نہ دیتے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالی ہم کو ہدایت نہ دیتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ دیتے نہ ہم نماز پڑھتے۔ ایک مرتبہ
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں ہم بھی جو ہے بغیر اللہ کی فضل سے، بغیر اللہ کی مہربانی سے، بغیر اللہ کی رحمت سے ہم بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت میں کیا ہے ڈھانپ لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ اشعار بھی پڑھتے تھے، اللہم فانزلنا سکینۃ علینا وثبت الاقدام اللاقینا، اے اللہ ہمارے اوپر اور صحابہ کرام کے دلوں میں سکون و اطمینان نازل کر۔ حالت جنگ میں سکون و اطمینان نازل ہونا یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ فانزلنا سکینۃ علینا وثبت الاقدام اللاقینا، اے اللہ ہمارے قدم کو ثابت قدم بنا، ہمارے قدم جو ہے جنگ میں جو ہے ڈگمگائے نہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھوک سے پریشان ہیں، تو فوراً جو ہے یہ گھر گئے اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک سا جو ہے جو ہے ہمارے پاس، ایک سا جو ہے وہ 3.5 سیر کے ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں 3.5 کلو کے قریب، اور ایک بکری کی بچہ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ آپ جو ہے اس لیے کہ صحابہ کرام کا لشکر جو ہے تقریباً 3000 کا لشکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ہیلے اور بہانے سے آپ بلا لیں تو ان کو جو ہے ہم دعوت کر دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور ساری حقیقت جو ہے بتا دیا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس جو ہے 3.5 کلو جو ہے اور ایک بکری کی بچہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ یہ حضرت جابر کے یہاں آپ لوگوں کی دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد جو ہے ان کی بیوی نے کہا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول نے پورے صحابہ کو جو ہے دعوت دی۔ ان کی بیوی کہنے لگی تم نے جو ہے مجھے رسوا کر دیا کہ 3.5 کلو جو اور بکری کا بچہ جو ہے 3500 کا لشکر جو ہے کیسے کھانا جو ہے پورا ہوگا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ہم نے ساری کیفیت بیان کر دیا۔ ان کی بیوی فرماتی ہیں پھر ہمیں جو ہے کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے مالک۔ بہرحال حضرت جابر کی بیوی نے جو ہے جو کو پیسا اور بکری کے بچے کو ذبح کیا، کھانا تیار کیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر تشریف لے آئے۔ سارے صحابہ نے جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ کھانا جو ہے پھر بھی بچا رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ 3.5 کلو آٹے میں 3000 کا لشکر جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور جو ہے بکری کی بچہ جو ذبح کیا جس کا سالن بنا تھا وہ سب بھی اتنا ہی بچا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے معجزہ تھا۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا اور ان سے ایک مشورہ لیا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبیلہ غطفان جو ہے بہت طاقتور قبیلہ ہے اور ان کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں، مدینہ منورہ کے کچھ کھجور کے جو ہے پھل جو ہے ان کو دے دیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے آپ کو ایسا کرنے کا، یا آپ کی طبیعی یعنی آپ کی طبیعت بھی یہی چاہتی ہے کہ اسے جو ہے ملا لیں اور کھجور کا جو ہے آمدنی جو ہے آدھا ان کو دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ تو اللہ کا حکم ہے اور نہ میری طبیعت یہ چاہتی ہے ایسا کرنے کی۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا، اللہ کے رسول پھر کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبت، ہماری تکلیف، اتنے دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اتنے دن سے ہم خندق کھود رہے ہیں، ہماری تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر کے آپ یہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہم آپ کی تکلیف اور مشقت کو دیکھتے ہوئے یہ ترکیب کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا، اللہ کے رسول، جب ہم بتوں کو پوجتے تھے تو قبیلہ غطفان کے آدمیوں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہمارے باغ سے ایک کھجور توڑ لیں، بشرطے کہ وہ ہمارے مہمان بن جائیں یا ہم سے مانگ لیں یا ہم سے خریداری کر لیں۔ اب تو ہم کو اسلام کی عظیم الشان طاقت مل چکی ہے، اسلام کی دولت مل چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں رہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے؟ آپ ان سے صلح نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ جو ہے بدل دیا، اور یہ جب خندق کھودی جا رہی تھی اس وقت سخت ٹھنڈی کا زمانہ تھا، سردی بہت زیادہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بعد نماز عشاء کے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو ہمارے دشمن کے لشکر میں جا کر کے جو ہے ان کی خبر لائی، ان کا کیا ارادہ ہے، ابو سفیان کا کیا ارادہ ہے۔ متحدہ عرب قبائل جو اکٹھا ہو کر کے 15,000 کا لشکر آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، صحابہ کرام کو مٹانے کے لیے، ان کے لشکر میں کیا منصوبہ چل رہا ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جو وہاں کی خبر ہم کو لا کر دے۔ صحابہ کرام ایک تو کھانے پینے کے کوئی سامان نہیں، دن بھر کھدائی میں مصروف، خندق کھودتے کھودتے سب پریشان ہو چکے تھے، کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد میں پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نماز سے فارغ ہوئے، اور آپ نے صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان فرمایا، کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمارے دشمنوں کی خبر لائے، ان کا کیا ارادہ ہے، ان کا کیا منصوبہ۔ تو کوئی آدمی نہیں اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ صحابہ کرام نے اعلان کیا، کوئی ہے جو دشمن کی خبر ہم کو لا کر دے۔ اس کے بعد میں پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا اور فرمایا کہ حذیفہ تم ادھر آؤ، تمہیں جو ہے دشمن کے لشکر کی خبر لانا ہے، اور ایک شرط یہ ہے کہ واپسی تک کوئی نیا کام آپ کو نہیں کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے تمام صحابہ کی حالت تھی ویسے میری بھی حالت تھی، ہم بھی ٹھنڈک کی وجہ سے کانپ رہے تھے، بھوک پیاسے سے پریشان تھے، میرے دونوں بازو جو ہے وہ تھک چکے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام لیا، اب اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم جاؤ۔ ادھر خندق جب کھود رہے تھے تو ٹھنڈک کی وجہ سے بدن کانپ رہا تھا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے سر پر اور چہرے پر ہاتھ پھیرا محبت اور شفقت سے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح سے چل رہا تھا جیسے میرے گرد کوئی گرم حمام، جیسے آدمی کوڑے کے پاس تاپتا ہے سخت ٹھنڈی میں تو اس کو گرماہٹ ملتی ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فوراً تیار ہو گئے، ساری ٹھنڈک اور ساری تھکاوٹ جو ہے ان کی دور ہو گئی، اور دیکھا کہ ابو سفیان جو ہے تبتا جو ہے کانپ رہا تھا، اور یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ ہم کو جو ہے واپس جانا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی کے ذریعے سے اتنی مدد کی، ایسی مدد کی کہ یہ آندھی صرف کفار کے لشکر میں محیط تھی، یعنی یہ آندھی صحابہ کرام کی طرف نہیں آئی، صرف کفار کے لشکر ہی میں ارد گرد جو ہے ان کے خیمے کو اکھاڑ دیا، ان کی ڈیگیں الٹ گئی اور ان کا ساز و سامان بکھر گیا، ان کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ہے تیر اور کمان کو نکالا اور نشانہ دیا کہ ہم جو ہے سفیان کو جو ہے ختم کر دیں، لیکن جیسے ہی تیر کمان تانا تھا فوراً جو ہے آپ کے دل دماغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آ گئی کہ واپسی تک کوئی نیا کام نہیں کرنا۔ تو حضرت سفیان نے ایک چیز یہ بھی دیکھا، اپنا آخری فیصلہ سنانا چاہا، اور یہ فیصلہ سنانا چاہا کہ بھائی سب لوگ اپنے اپنے مد مقابل کو دیکھ لے، دشمن کا کوئی جاسوس تو نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت حذیفہ کو فکر ہوئی کہ اب تو ہم گرفتار ہو جائیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے حضرت حذیفہ نے ایک ترتیب سوچ لیا اور فوراً اپنے مد مقابل کا ہاتھ پکڑا کہ بتاؤ تم کس خاندان کے ہو، تم کس قبیلے سے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ تم جانتے نہیں میں قبیلہ غطفان کا آدمی ہوں، فنا بیٹا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بچ گئے، اور آ کر خبر دیا کہ اے اللہ کے رسول سفیان کا پورا لشکر جو ہے واپسی کے لیے تیار ہے، وہ بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا الآن نبذوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہ، آج کے بعد سے جو ہے کفار ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، آج کے بعد سے ہم ان پر جارحانہ حملہ کریں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا لشکر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو اس وقت بھی صحابہ کرام کا لشکر جو ہے پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا، فتوحات کے دروازے کھولتے چلے گئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سورہ احزاب کی جو تفصیل ہم نے بیان کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک دوسری درخواست یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمان جو ہے انتہائی پریشانی کی حالت میں ہیں، آپ حضرات ان کے حق میں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کو عزت غلبہ فتح عطا فرمائے اور مسجد اقصی کو آزادی عطا فرمائیں۔ جو حضرات سنت